السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے واقعے پر نظر ڈالیں گے جس کے اندر اس بات پر دلیل موجود ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے ماننے والوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ وہ ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے پاس طاقت قوت ہے، ہم اس کی مصلحت اور اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واقعہ۔ یہ واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور اس حدیث کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ واقعہ سن 7 ہجری کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تھا۔ لشکر آپ نے ساحل سمندر بھیجا تھا، سمندر کی جانب روانہ کیا تھا، سمندر سے ہو کر کے کہیں جانا رہا ہوگا۔ اس کا امیر آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا تھا رضی اللہ عنہ۔ فوجیوں کی تعداد 313 تھی۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس لشکر میں شامل تھا۔ ابھی ہم راستے ہی میں تھے کہ توشہ ختم ہو گیا تو ابو عبیدہ بن جراح جو لشکر کے امیر تھے، انہوں نے تمام فوجیوں کو حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی باقی بچ گیا ہے وہ اکٹھا کر دے، جمع کر دے۔ سب نے لا کر کے جمع کر دیا تو کھجوروں کے 2 تھیلے اس سے بن سکے۔ لوگوں نے جب جمع کیا تو کھجوروں کے 2 تھیلے ہی اس سے بن سکے۔ اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اب ان میں سے روزانہ ہمیں تھوڑی تھوڑی کھجوریں کھانے کو ملنے لگیں۔ چونکہ سفر لمبا تھا، اب ظاہر سی بات ہے سب کو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے۔ جب کہتے ہیں کہ جب اس کا بھی اکثر حصہ ختم ہو گیا تو ہم صرف ایک کھجور پر ہی اتفاق کرنے لگے، یعنی ہمیں جو کھجوریں ملتی وہ صرف ایک ہی ہوا کرتی تھی۔ جابر بن عبداللہ سے کسی نے کہا، جن سے جابر بن عبداللہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے، ان کا نام وہب بن کیسان ہے، انہوں نے کہا کہ بتائیے بھلا ایک کھجور سے کیا ہوتا ہوگا؟ تو جابر بن عبداللہ نے کہا کہ اس ایک کھجور کی بھی ہمیں قیمت اس وقت معلوم ہوئی جب یہ بھی ختم ہو گئی۔ جو ایک مل رہی تھی وہ بھی جب ختم ہو گئی، ملنا بالکل ہی ختم ہو گئی، تب ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایک بھی بہت تھی۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلتا؟ آگے بھی واقعہ میں بیان کروں گا کہ جو مل رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ بھی ملنا بند ہو جائے تب اس کی بھی اہمیت کا پتہ چلتا ہے جو مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے۔ آگے کہتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس وہ بھی ختم ہو گئی اور ہمارا سفر جاری رہا۔ ہم سمندر تک جیسے ہی پہنچے، ساحل سمندر، اتفاق سے ہمیں ایک بڑی سی مچھلی نظر آ گئی، بالکل پہاڑ کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم 18 دن، ایک حدیث میں آتا 18 دنوں تک، ایک حدیث میں آتا ہم 1 مہینے تک اس مچھلی کو کھاتے رہے۔ 300 لوگ تھے اور اتنے 1 مہینے تک مچھلی کو کھاتے رہے۔ پھر اس کی کمان کو جب کھڑا کیا گیا اور اس کے اوپر سے، اس کے نیچے سے ایک آدمی اونٹ کے اوپر بیٹھ کر گزر جاتا تھا، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس مچھلی کو عطا کیا اور لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا، یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم خوب فربا اور موٹے ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ پھر جب ہم واپس آئے تو ہم نے اس کے گوشت کو سکھا بھی لیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اللہ رب العالمین نے، نبی نے کہا یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، احسان ہے تمہارے اوپر، اللہ نے تمہارے لیے انتظام کیا تھا، اگر اس میں سے کچھ بچا ہو تو مجھے بھی لاؤ۔ اور کہتے ہیں راوی کہ جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں سے کچھ دیا اور آپ نے بھی اس سے تناول فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے اوپر توکل کرنا، اللہ رب العالمین کے تعلق سے اچھا گمان رکھنا، اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی اچھا راستہ پیدا کر ہی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریے۔